اب آپ حیران ہوں گے کہ میں نے ایک شیعہ عالم کی کتاب دیکھی انہی دنوں، اور ہر شخص کو پڑھنی چاہیے، وہ جامعہ اہل بیت اسلام آباد سے چھپنی شروع ہوئی، ایک جلد آئی سورہ بقرہ الکوثر فی تفسیر القرآن۔ اس کا مقدمہ جو ہے اس نے ہم سنیوں کو بھی لتاڑا، اور اپنے قرآن کی تعریف کی باتیں جہاں جہاں نا، اس نے کہا میں منکر نہیں کہ شیعوں کی کتابیں بھی ہیں کہ کم ہو گیا قرآن، مگر کہا یہ جرم سنیوں میں نہیں کیا۔ آج ہیں دیکھ لیں عالد کان بھری ہوئی ہیں سنیوں کی کتابیں کہ قرآن شریف نہیں رہا سکتا، مگر یہ سب جلا دینے کی کتابیں، آگ میں پھینک دو اس کو۔ اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا تھا، اور یہ بھی کہنا کہ رسول اللہ کے بعد صحابہ اکٹھا کر اس نے کہا بالکل جھوٹ ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو سار نے موت دے دی کہ قرآن بکھرا ہوا تھا، موت اللہ کے قبضہ میں صبر نہ کر سکا کہ قرآن تو رسول امت کو بھیجا تھا، خود حضور نے لکھوایا، ایک حرف لکھوایا، صورتیں بنائی، آیتیں بنائی، حفظ کروائے، لکھ کر دے دیے، اتنے نسخے ہو گئے کہ حضور کو حکم دینا پڑا کہ کوئی سپاہی اپنے ساتھ قرآن لے کر دشمن کے علاقے نہ۔ یہ ہماری حدیثوں میں بھی کوئی قرآن کو ہاتھ میں، وہ کیسا قرآن ہے تھے ہی نہیں تو کیوں سپاہی لے کر جاتے تھے؟ کیوں تم نے بنا دیا کہ ابو بکر یہ کارنامہ کرتا رہا، وہ کہتے ہیں علی کرتا رہا؟ کہتا اللہ کا رسول ویسے ہی چھوڑ گیا پڑھنے کے قابل مقدمہ، اور کہتا جو یہ نسخ کے قائل ہیں کہ بہت قرآن اترا تھا اللہ واپس لے گیا، اس کے حرف بھی نہیں رہنے دیے، نسخ و تلاوت بعد حکم، بکواس ہے کر یہ ہو سکتا؟ اللہ نے قرآن اتارا تھا، پچھتایا پھر بعد میں؟ جو منسوخ ہے چند آتے ہیں اسی قرآن میں درج، کوئی عبارت نہیں تھی جو واپس لے گیا، نہ رجم کی جنہیں میں نے اشارہ کر دیا وہ پڑھے آپ عقدے حل ہو جائیں گے، عیسائی اور ہندوؤں کے سامنے آپ ضرور سے کھڑے ہوں گے کہ قرآن میں کوئی رد و بدل نہیں ہے۔ نہ اللہ کے لیے کچھ قریب ہوں سارے لوگ، یہ چھوڑیں وقت نہیں رہا، دشمن ہمیں کچل رہا، ہم مناظروں میں پھنسے ہوئے ہیں کہ وہ نہیں مسلمان وہ نہیں، یہ تندے چھوڑ دیں۔